السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا، تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، اتنی جتنی تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ واحسنوا، اور نیکی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو، یعنی نیکی کرنے والوں کو۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں کہ جن مہینوں میں جنگ جائز نہیں ہے، لڑائی جائز نہیں ہے۔ تو وہ 4 مہینے ہیں۔ ویسے مہینوں کی تعداد 12 ہوتی ہے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کہتے ہیں عزت کو، احترام کو۔ احترام والے، عزت والے، جن مہینوں کی عزت اور احترام کے باعث جنگ و جدال، جھگڑا جائز نہیں ہے۔ ان میں 3 مہینے ترتیب وار ہیں، اور 1 مہینہ بغیر ترتیب کے۔ جو ترتیب وار ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ چونکہ آگے پیچھے آتے ہیں۔ آپ ذی القعدہ سے جب شمار کرنا شروع کریں گے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور جو بے ترتیبہ ہے وہ ہے رجب۔ رجب چونکہ پہلے آتا ہے نا، تو وہ ترتیب کے اندر نہیں آتا، لیکن یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یا یوں کہتے ہیں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں ایسے ہیں کہ جن میں لڑائی جائز نہیں ہے، جنگ جائز
نہیں ہے، جھگڑا جائز نہیں ہے، جدال جائز نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعد کے مہینے میں، ذیقعد کا مہینہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر روانہ ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف۔ بہت بڑی جماعت ہے صحابہ کرام کی، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جن حضرات نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں آگے میقات ایک مسجد آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، میرے سامنے وہ نقشہ سارا آگے ہے، وہاں احرام باندھے جاتے ہیں اور احرام باندھ کر وہاں سے آگے عمرہ کرنے والے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آج کل تو گاڑیوں کا دور ہے، اور وہ زمانہ تھا جب سواریاں اونٹ تھے، کچھ پیدل تھے، کچھ گھوڑے ہوں گے، اس زمانے کی بات ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احرام باندھا، صحابہ کرام نے بھی احرام باندھے، اور آپ مدینے کی طرف، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب آپ پہنچے، یہ آج کل جو ہماری گاڑیاں جاتی ہیں مکہ سے مدینے کی طرف، یہ درمیان میں حدیبیہ نہیں آتا، وہ دوسرا راستہ ہے، جس راستے سے چونکہ شارٹ ہوگا تو گاڑیوں کی سڑک اور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آگے سے مشرک کافر آگے، مکہ کے عرب آگے، تلواریں کھینچی ہوئی، تیر پکڑے ہوئے، ڈالیں پکڑی ہوئی، او پورے جنگ و جدال کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، حتیٰ کہ صحابہ کرام پر انہوں نے تیر بھی برسائے، سنگباری کی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احرام کی حالت میں ہے، اور مہینہ بھی کون سا ہے؟ حرمت والا مہینہ بھی کون سا ہے؟ حرمت والا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کفار تسلسل کے ساتھ آپ کو وہاں روکے ہوئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر۔ اب لڑائی منع ہے، جوابی کارروائی منع ہے، کافروں کی طرف سے سنگباری ہو رہی ہے، تیر اندازی ہو رہی ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہاں روکا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کی، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو حرمت والے مہینے آج تو نہیں ہیں، یہ تو ان کے ہاں بھی حرمت والے مہینے ہیں، یہ تو شروع سے حرمت والے مہینے ہیں، ان کے ہاں بھی ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھتے، تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تو تم بھی حرمت والے مہینے کا پاس نہ رکھو۔ لڑائی کا بدلہ کیا ہے؟ لڑائی ہے، تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ لیکن یاد رکھنا، اب دیکھیں اسلام کیسا عادلانہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے زیادتی لڑائی میں بھی نہیں کرنی، ظلم لڑائی میں بھی نہیں کرنا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی ہی ان کو سزا دینی ہے جتنی انہوں نے تمہیں دی ہے، اس سے بڑھ کر سزا نہیں دینی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب دیکھیے، اب ترجمہ آپ دیکھیں گے سمجھ آ جائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدل ہے۔ انہوں نے پاس نہیں رکھا، تم بھی مت رکھو۔ والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ اگر وہ ادب رکھتے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں رکھا۔ فمن اعتدیٰ، پس جو زیادتی کرے علیکم تم پر، فاتدوا بمثل ما اعتدیٰ علیکم، اتنی زیادتی تم بھی کرو جتنی تم پر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے، تقوی داروں کے
ساتھ ہے، اللہ کی معیت تقوی داروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب چونکہ جہاد کا مسئلہ ہے، جہاد کے مسائل کا تذکرہ ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم جہاد سے کتراؤ، پیسے کو سینے کے ساتھ لگاؤ، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اگر جہاد سے یا انفاق فی سبیل اللہ سے کتراؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ آج اگر آپ دیکھیں طالبان مصلحت کا مظاہرہ کرتے یا چند لیڈر مراعات، ذاتی مراعات لے لیتے، تو اس وقت ملا عمر یورپ کے کسی جگہ ہوتے، بہت بڑے ان کی کمپنیاں ہوتی، بڑی مراعات ان کے پاس ہوتی، لیکن ساری کی ساری قوم ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا ہوتی، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو گلے نہیں لگایا۔ ان کی مراعات جو پرکشش مراعات جو آج ہمارے ہاں دکھائی دیتی ہیں یا ہمیں بتائی جاتی ہیں یا ہمیں جن مراعات کا لالچ دے کر دبایا جاتا ہے، اگر اسی چیز کے اندر وہ بھی آ جاتے تو ذلیل ہو جاتے، رسوا ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ لیکن آج دیکھیں وہ اسلحہ، خدا کی شان دیکھیں، جس کو امریکہ نے بنایا اور کس کے لیے بنایا، کس انداز میں بنایا، اور پھر خود اٹھا کر انہوں نے لا کر ان کی جھولی میں ڈال دیا، کس انداز کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو فرعون کی گود کے اندر پال کر اس کے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کرنا جانتا ہوں، تو میں امریکیوں کا اسلحہ امریکہ سے اٹھا کر طالبان کے ہاتھوں میں پہنچا کر ان کے ہاتھوں سے کفریہ طاقتوں کو ذلیل اور رسوا کرنا بھی جانتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمع رہے، پھر دیکھیں اللہ کی نصرت کس طرح آتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب افغانستان کے اندر زندہ مثال اس کی نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا قرآن وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جہاد سے کتراؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج کتنے عرصے سے ان جتنی باتیں ان کے مانتے رہو، آج اس بات پہ بھی آ گئے ہیں کہ آپ کے ملک میں، آپ کے پاکستان میں ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی بہترین فوج جن کے پاس ہے، ان سے یہ بات کہی جاتی ہے، منوائی جاتی ہے کہ اپنی اسمبلی کے اندر یہ بل لاؤ۔ اگر آپ کا کوئی 17 سال کا لڑکا یا 15 سال کا یا 14 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے، کوئی بھی بالغ نوجوان اگر مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے سزا ہے کہ 3 سال کی سزا ہے، 3 سال اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا، اس کو واپس ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ عجیب قسم کی شرائط منوائی جا رہی ہیں۔ جتنے مانتے جاؤ گے دبتے جاؤ گے، یہ دباتے جائیں گے، دبتے جاؤ گے، یہ دباتے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان کو آنکھیں دکھاؤ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو ہم نہیں عبادت کرتے ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ جب تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح نہیں کہو گے یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔